بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ وہ محبت جس کا مقام و مرتبہ اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائے جانے والی محبتوں سے عرفہ اور بلند ہے، وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو اندھیرے میں ساتھ نہیں پا سکتا تو مجھے روشنی میں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ نہ گلہ کریں گے نہ شکوہ کریں گے، تم سلامت رہو بس یہی دعا کریں گے۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی دکھ اتنے ہو جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ لگتی ہے۔ بیچ میں ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس اور پھر جوڑوں کا ایک نظام۔ انسان تو اپنے لیے ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتا، اور میرے رب نے تو پورا وجود دے دیا۔ بے شک اس کی رحمت بھی بہت وسیع اور حکمت کمال ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بات کرنے کے دو ہی انداز ہونے چاہیے، تمیز سے کی جائے اور دلیل سے کی جائے، ورنہ بکواس تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اپنی دھوپ اپنی چھاؤں میں رہتے ہیں، سادہ سے لوگ ہیں گاؤں میں رہتے ہیں۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کی پسند ناپسند اور ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرے جو اس کی خوشی کا سبب بنتی ہوں، کیونکہ یہ چیز اسے بیوی کے ساتھ ایک خوبصورت رشتہ ازدواج استوار کرنے میں بہت مدد کرے گی۔ زندگی میں ایسی تلخ راہیں بھی آتی ہیں، درد غضب کا ہوتا ہے اور ہمدرد کوئی نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ محبت کے نام پر ملتا ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو وہ پھر بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ دوسروں پر اگر تبصرہ کیجیے، سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے۔ جتنے تم یہ تعویذ گنڈے سنبھال کر لپیٹ کر رکھتے ہو، یقین جانو اتنا سنبھال کر اگر تم نے دین کو رکھا ہوتا تو یوں ذلیل و خوار اور دربدر نہ ہوتے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے سمجھ آنے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ ہم سے زیادہ درویش تو پرندے ہوتے ہیں، تھوڑا رزق اٹھاتے ہیں، زیادہ چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی کے کٹھن اور مشکل شب و روز گزر ہی جاتے ہیں، لیکن ساتھ دینے والے، ساتھ چھوڑ جانے والے اور ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ دینے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ منافقوں سے بہت عرصہ ہوا اب یاریاں کم ہیں، سکون دل میسر ہے کئی بیماریاں کم ہیں۔ کچھ شامیں ایسی ڈھلتی ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی ڈوب جاتا ہے۔ سورج تو اگلی صبح پھر دوبارہ نکل آتا ہے، مگر جو دل ایک بار غروب ہو جائے تو پھر کہیں طلوع نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں قانون مکڑی کے جالے کی طرح ہے، جس میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہی پھنستے ہیں، بڑے بڑے جانور تو اس کو توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی زندگی بے شک غموں سے بھری پڑی ہے، مگر جس طرح زندگی فانی ہے اسی طرح غم بھی فانی ہے۔ یہ غموں کے بادل بھی ایک دن چھٹ ہی جاتے ہیں، بس انسان کو پرامید ہونا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالو، اسے حلق سے نیچے اتارنے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ چاہے تو پانی کو حلق میں پھنسا دے، ہمارا سانس بند ہو جائے اور ہم مر جائیں، ختم ہو جائیں،
اتنے محتاج ہو کر بھی ہم اتنے نافرمان، اتنے گستاخ ہیں۔ اس کی رحمت تو دیکھو، سب گستاخیاں نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی نوازتا چلا جاتا ہے۔ اگر بے حجاب کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا، چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے، تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ زندگی جینے کا گر بطخ سے سیکھو، وہ دریا میں تیرتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں۔ وہ ایک لمحے کو اپنا منہ پانی میں لے جاتی ہے اور اپنا شکار پکڑتے ہی نکال لیتی ہے، حتیٰ کہ زمین پر آ کر اپنے جسم سے سارے پانی کے قطرے جھاڑ دیتی ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ دنیا میں اتنا ہی مگن ہو جتنی ضرورت ہو، اور اللہ کی یاد سے بھی غافل نہ ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے، جس طرح بطخ پانی کے قطرے اپنے پروں سے جھاڑ دیتی ہے۔ کسی کا سادہ مزاج ہونا اس کی کمزوری نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں پانی سے زیادہ سادہ کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا بہاؤ بڑی سے بڑی چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ ایک لمبا سانس لیں، کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی رحمتوں اور محبت کو محسوس کریں، چھوڑیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ پاک کی محبت میں اس قدر کھو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی دکھائی نہ دے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ کچھ لوگ صبح کا اجالا اور دل کا نور ہوتے ہیں، ان کی مہک کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے دور ہوں یا پاس، وہ تو روحوں میں مہکتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، اور بھلا روحیں بھی کبھی جدا ہوتی ہیں؟ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوحِ انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا۔